السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ۔ آج ہم 40 نووی کی 3 احادیث کریں گے۔ حدیث نمبر 13، 14 اور 15 نہیں 12، 13 اور 14 3 احادیث کریں گے۔ الحمدللہ آسان احادیث ہیں، مختصر احادیث ہیں، لیکن اپنے وزن میں بہت مضبوط احادیث ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ الحدیث الثانی عشر والحدیث الثالث عشر والحدیث الرابع عشر۔ 12، 13 اور 14 نمبر حدیث۔ یہ حدیث نمبر 12 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابی مجرور ہوا عن کی وجہ سے، ہریرہ تھا مضاف الیہ ہے، رضی اللہ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال فعل ماضی ہوا فاعل جو ان کی طرف جا رہا ہے۔ قال رسول اللہ فاعل قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا آپ نے؟ من حسن اسلام المرء۔ اب دیکھیں یہ حسن الاسلام المرء مرکب اضافی ہے پورا، اور من حرف جر ہے، تو جار مجرور شروع میں آ جائے تو مبتدا کبھی بھی نہیں بنتا، تو یہ شبہ جملہ خبر کام خبر مقدم ہو گیا۔ سو مر کہتے ہیں آدمی کو۔ من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے، ترکہ ما لا یعنیہ۔ ترکہ یہ اب مبتدا ہوا، یہ پورا جملہ یہ مرکب اضافی ہے۔ سو ترکہ اس کا ترک کر دینا، ما موصولہ کس کو؟ ما لا یعنیہ، جو لا نفی کا انا یعنی، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے مطلب ہونا۔ لا نفی یعنی فعل مضارع ہوا فاعل، اور وہ ما کی طرف جا رہا ہے، ہی یہ مفعول۔ ترکہ اس کا چھوڑ دینا، ترکہ ما لا یعنیہ، اس کا اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سو یہ ہا مر کی طرف جا رہا ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، اس کا اس چیز کو چھوڑ دینا جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لا نفی لا یعنیہ، یعنی اس چیز کا کوئی معنی، کوئی مطلب، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر ترین حدیث ہے، لیکن ہمارے بہت سارے گناہوں کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم وہی ما لا یعنی کا شکار ہو رہے ہیں، کہ حالانکہ کسی آدمی نے، کوئی آدمی کیوں بیمار ہو گیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کسی کو طلاق ہو گئی، کسی نے طلاق دے دی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سو ہم ان کاموں میں پڑتے ہیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہماری ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ عمران خان کیسے چل رہا ہے، نواز شریف کیسے چل رہا ہے، فلاں زرداری کیسے چل رہا ہے، فلانا کیسے چل رہا ہے، ہماری ذات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بلا وجہ فضول کی بات چیت، فضول کی بحث، اور صرف اپنی زبان پہ گناہوں کا اضافہ اور کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جب ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا جو ما لا یعنی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زبان سے جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، بہتان بھی لگ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ہمارے اسلام کی خوبصورتی قرار دیا ہے۔ یعنی کسی بھی آدمی کے خوبصورت اسلام کی یہ نشانی ہے کہ وہ ما لا یعنی، جو جس چیز کا یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی آتا ہے، یار تم نے دیکھا وہ فلانے کیسے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو یار، اب بس اپنی بات کرو۔ تو اس کا مطلب اس کا اسلام خوبصورت ہے، وہ کسی آدمی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری حدیث ہے، ان ابی حمزہ انس ابن مالک، انس ابن مالک ان ابی حمزہ۔ سو ابو حمزہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہو گئی، سو انس ہی یہ بدل ہوا ابی کا۔ انس ابن مالک، ابن مالک صفت ہو گئی انس کی رضی اللہ عنہ، خادمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدل ہوا یا تو انس کا یا پھر ابی کا، یعنی دوسرا بدل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا، قال فعل ماضی ہوا فاعل۔ کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ لا یؤمن، لا نفی کا یؤمن فعل مضارع، حمزہ میم نون مادہ
آمنا یؤمنو باب افعال ایمان لانا، احدکم اس کا فاعل ہو گیا، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحبہ یہ نصب ہو رہا ہے حتیٰ کی وجہ سے، ہاں با مادہ ہے باب افعال، حتیٰ یحبہ یہاں تک کہ وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، متعلق فعل ہو گیا، ما یحب لنفسہ یہ مفعول ہوا یحب کا، ما موصولہ تو یہ یہاں نصب حالت میں ہو گیا، ما موصولہ، یحب فعل مضارع ہوا فاعل جو ما کی طرف جا رہا ہے، سوری ما یحب لنفسہ، یحب ہوا فاعل وہ وہی جو پیچھے یعنی وہ مومن کی طرف گیا، سو لا یؤمن احدکم حتی یحب کا فاعل ہوا وہ وہی احدکم ہے، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لاتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحب لاخیہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسی جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، مختصر مگر جامع، مضبوط۔ کیا کر رہی ہے یہ حدیث؟ یہ حدیث ہمیں بغض اور حسد سے روک رہی ہے۔ اس حدیث پہ عمل کرنے کا سب سے بڑا نتیجہ حسد اور بغض پیدا ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑا کام اس کے ذریعے ہوتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم یعنی جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے، اچھا اس میں صرف چیز نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، حالات بھی ہیں، یعنی جو سینیریو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں مجھے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے، یعنی مجھے اس کے لیے بھی اسی طرح سوچنا ہے کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو میں کیا کرتا۔ ہم مشورہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے مقام کو رکھ کے، ہمیں اس کے مقام کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کی سچویشن کو ذہن میں رکھ کے کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا، میں کیا پسند کرتا، میں کیا عمل کرنا پسند کرتا، میں کس طرح اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرتا۔ چیزیں تو ہیں ہی ہیں نا، تو یہ صرف اب اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ پروموشن چاہتا ہے، اس کی وہ تگ و دو کر رہا ہے، تو میں بھی تگ و دو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے رکاوٹ نہیں بننی، کیونکہ مجھے اس کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں۔ مجھے البتہ میں نے ایک مقابلہ ہے، آگے بڑھنے کا ایک ریس ہے، لیکن حسد اور بغض پیدا نہیں ہونے دینا، جلن نہیں کرنی کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، آپ اپنی تگ و دو کریں تو، لیکن جو چیز آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا تو اگلے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو بھی وہی پسند ہے، تو آپ اس کی جو پسند ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس سے حسد کا شکار نہ ہوں، اس سے جلن کا شکار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنی سوچ کے حساب سے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو آسودگی ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اسی کا ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی سوچیں۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جی، تو آج کی تیسری حدیث، آخری حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ریپیٹیشن ہے چیزیں، لا یحل دم امرئ، لا نفی، ہا لام لام، حل یحل باب ضربہ سے حلال ہو جانا، دم امرئ یعنی مرکب اضافی ہے، یہ فاعل ہے، یحلو کا فاعل ہے، دم کہتے ہیں خون کو، مرکب اضافی ہے، امرؤن، یہ کوئی آدمی، سو لا یحل دم امرئ کسی آدمی کا خون حلال نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ آدمی کی صفت آ گئی مسلمن، یعنی کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہوتا، الا سوائے اس کے کہ باحدی ثلاث، احدی یعنی ایک، تین میں سے، یعنی باحدی ثلاث تین میں سے کوئی ایک صورتحال پیدا ہو جائے، سو یہ متعلق فعل ہو گیا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث۔ وہ کیا ہے؟ الطیب الزانی، الزانی صفت سیبو، سیبو کہتے ہیں شادی شدہ مرد، یعنی شادی شدہ زانی مرد، والنفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس یعنی جان کے بدلے جان، والتارک لدینہ، تارک چھوڑنے والا، اپنے دین کو چھوڑنے والا، المفارق لجماعتہ، یہ المفارق صفت ہے اسی التارک کی کہ وہ اپنی ہوتا کیا ہے، التارک لدینہ اپنا دین چھوڑ جانے والا،
المفارق للجماعتی، جماعت میں تفرقہ پیدا کرنے والا، اس سے الگ ہو جانے والا، فارقن ہوتا ہے الگ ہونے والا، تو جو مرتد ہو جاتا ہے۔ تو تین ہو گئے، ایک زانی وہ بھی شادی شدہ، دوسرا قتل میں جو بدلہ دیا جاتا ہے قصاص، اور تیسرا مرتد۔ تو یہ تین کیفیات اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ کسی بھی مسلمان کے یعنی قتل کی جو اس کو جو مارنے کی جائز صورتحال ہیں وہ یہ تین ہیں، لیکن اور احادیث میں دوسری بھی ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس 40 کی جو ہمارا سفر ہے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔